معزز ناظرین، سب سے پہلے تو میں حلقہ ارباب ذوق کا شکر گزار ہوں کہ ان کی انتظامیہ نے میرے لیے یہ موقع پیدا کیا کہ لوگ میرے بارے میں گفتگو کریں اور میں بھی اپنا کلام اور اپنے خیالات آپ کے سامنے پیش کروں۔ اس سلسلے میں علی نواز شاہ کا میں خاص طور پر شکر گزار ہوں۔ علاوہ ازیں فیصل زماں چشتی نے بھی لوگوں سے رابطے کیے اور جس کی وجہ سے یہ جشن کامیابی کی جانب گامزن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ادیبوں اور شاعروں کے بارے میں سنجیدہ رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور انہوں نے اپنی زندگی علم و ادب کے لیے جو وقف کی اور جمالیاتی قدروں کے فروغ کے لیے جو انہوں نے کام کیا، تو اس پر ضرور ان کی پذیرائی ہونی چاہیے۔ یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ ادیب اور شاعر کو داد کی یا صلے کی پرواہ نہیں ہوتی، اور وہ ان چیزوں سے بالا تر ہو کر اپنے جذبات کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل رویہ ہے ہی یہی کہ جہاں انعام و اکرام، مرتبے، انعام اور اس کے علاوہ ایوارڈز وغیرہ جو سرکاری سطح پر ملتے ہیں، ان کے پیچھے وہ جو لوگ بھاگتے ہیں تو وہ شاید تھوڑی بہت ادب کے ساتھ خیانت کر رہے ہوتے ہیں۔ انعام و اکرام کے طور طریقے بڑے پرانے ہیں، اور ہر ادیب اور شاعر چاہتا ہے کہ اس کے ادب کی اور اس کی شاعری کی پہچان کی جائے، اور معاشرہ اس کے لیے کوئی ایسا رستہ بنائے کہ جس پر چل کر اس کی قدردانی ہو سکے، جس راستے کے ذریعے سے اس کی قدردانی ہو سکے۔ یہ ایک فطری بات ہے، لیکن اچھے شاعر اور ادیب وہی ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کے انسینٹیوز کے حوالے سے کام نہیں کرتے، بلکہ اپنی دھن میں، اپنی لگن میں کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ رویہ مجھے اپنے گھر کی طرف سے یا اپنے والد کی طرف سے ملا، کہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے ہزارہا صفحے لکھے، لیکن کبھی یہ تمنا اور خواہش ظاہر نہیں کی کہ وہ صفحات چھپ کر لوگوں کے سامنے بھی آئیں، اس لیے کہ شاید ان کا مطمع نظر یہ تھا کہ انہیں صرف کام کرنا ہے، ان کے کام کو جو پذیرائی ملنی ہے وہ لوگوں نے دینی ہے جب وہ کام اشاعت کے مراحل سے گزرے گا۔ لیکن انہوں نے ہمیشہ کام کیا اور اس بات کی طرف توجہ نہیں دی کہ ان کی کتابیں شائع بھی ہوں۔ پرانے زمانے میں بھی جب پریس نہیں ہوتے تھے تو لوگ شعر و ادب لکھتے تھے، فکر و فلسفہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے،
اور بے شمار مخطوطے تیار کرتے تھے، لیکن وہ مخطوطے ظاہر ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر اشاعت کے مراحل سے نہیں گزرتے تھے، کہ اس زمانے میں پرنٹنگ پریس نہیں ہوتا تھا، تو وہ اپنی مگن میں اپنی دھن میں لگے رہتے تھے۔ جنہوں نے تاریخ سازی کی ہے، جنہوں نے تمدن کو آگے بڑھایا ہے، جنہوں نے ثقافتی زندگی کو بالیدہ کیا ہے، وہ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے طمع نہیں کی، جنہوں نے معاشرے میں اس انداز سے زندگی گزاری کہ ان کے پاس سرمایہ اتنا ہی ہوتا تھا جتنا کہ ان کی زندگی گزارنے کے لیے کافی تھا، اور وہ اس پر قناعت کرتے تھے۔ اس کے لیے وہ مختلف پیشے انہوں نے اختیار کیے ہوئے تھے۔ تو دربار کی طرف جانا بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا، زیادہ تر لوگ جو تھے وہ دربار سے دور رہے۔ تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ادیب اور شاعر کو اپنے زمانے کے جو سرکاری ادارے ہیں ان سے ذرا تھوڑا سا دور ہی رہنا چاہیے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ جب جوں ان کے قریب ہوتے ہیں تو ان کا مطمع نظر آپ پر مسلط ہوتا چلا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب وہ کوئی سیمینار کرائیں گے، جب وہ کوئی کانفرنس کرائیں گے، جب کوئی کسی موضوع پر کسی سے گفتگو کروائیں گے، تو ان کی توقع یہی ہوگی کہ جو پالیسیاں چل رہی ہیں ان کے مطابق بات کی جائے، اور وہ ادیب اور شاعر جو ان کانفرنسوں میں جاتے ہیں، اول تو وہ عادی ہوتے ہیں ایسے خیالات کو بیان کرنے کے کہ جن میں جو بے ضرر ہوتے ہیں، جو ایسے خیالات ہوتے ہیں کہ جن کے اندر معاشرے کا وہ انالیسز نہیں ہوتا کہ جو لوگوں کے اندر بیداری پیدا کرے، بلکہ وہ تو موجود جو فکر ہے، موجود خیالات ہیں، زمانے کے جو زمانے میں وہ رہ رہے ہیں اس کے لیے جو تقاضے مقرر کر دیے گئے ہیں، تو وہ انہی کے دائرے میں رہ کر اپنا شعر و ادب تخلیق کرتے ہیں، اور وہ انہی کے دائرے میں رہ کر مختلف جگہوں پر گفتگویں کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کے ادب میں وہ جو ایک جہت نمائی کی کیفیت ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جہت نمائی چاہتے ہی نہیں ہیں۔ وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ معاشرہ جس طرح کا ہے ویسا ہی رہے، اور اس میں خاص طور پر جو جامعات کے اساتذہ ہیں وہ پیش ہوتے ہیں، اس لیے کہ جامعات میں متعینہ نصاب ہوتے ہیں اور جامعات کا متعینہ نقطہ نظر ہوتا ہے۔ ان میں اگر کوئی شخص کوئی ایسا رویہ اختیار کرتا ہے کہ جو ان کے منافی ہوتا ہے ان کے نقطہ نظر کے، تو ظاہر ہے وہ مشکلات میں گر جاتا ہے۔ تو اس لیے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ ہی یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ جامعات کے فنکشن ہوں یا کسی اور ادبی سرکاری تنظیم کے یا ادارے کے فنکشن ہوں، تو اس میں وہ وہی باتیں کریں جو کسی زمانے میں حلقہ ارباب ذوق میں ادب برائے ادب کی وساطت سے ہوتی تھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری سٹرگل جو زندگی میں ہوئی ہے اس میں یہ بنیادی نقطہ رہا ہے کہ میں قناعت کروں اور طمع اور لالچ سے دور رہوں، اور
اس کے علاوہ اس نقطہ نظر کو سامنے لاؤں کہ جو نقطہ نظر قوم کے لیے اہم ہے، جس کی ضرورت ہمارے لوگوں کو ہے، جس کی ضرورت جب پاکستان بنا تھا اس وقت لوگوں نے محسوس کی، پھر آہستہ آہستہ اس نقطہ نظر سے دوری ہوتی چلی گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آج بالکل ہم بھول چکے ہیں کہ پاکستان بنانے کے مقاصد کیا تھے۔ برِ صغیر کے مسلمانوں کو جب غلام بنایا گیا تو وہ کیا دور تھا؟ اس دور میں کس طرح سے ان کی زندگی اجیرن ہوئی، پھر کس طرح سے ایسی طاقتیں جن کا یہ کلیم تھا کہ یہ جو برِ صغیر کے حکمران ہیں یہ باہر سے آئے ہیں، تو انہوں نے کس طرح سے یہاں کے ہر اس باشندے کو کہ جنہوں نے ان کا مذہب اختیار کیا تنگ کرنا شروع کیا، ستانا شروع کیا۔ اور یہ جو RSS کی ذہنیت تھی وہ شروع ہی سے انگریزی دور میں جاری ہو گئی تھی، اور ہندی اور اردو کا جو جھگڑا ہونا شروع ہوا تو وہ بھی اسی دور میں شروع ہو گیا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو پھر بنا تو وہ اس لیے بنا کہ ہندوستان کے مسلمان ایک ایسا علاقہ چاہتے تھے کہ جس میں وہ اپنی ثقافتی زندگی کو، اپنی تمدنی زندگی کو بہتر انداز سے گزار سکے، اور جس میں ان کے جو معاشی مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں۔ تو وہ ایک علیحدہ خطے کا انہوں نے مطالبہ کیا، اس دشمنی کو دیکھ کر کہ جو دشمنی ہندوستان میں ایک خاص مذہب کے لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ روا رکھی ہوئی تھی، اور مسلمانوں کا خیال تھا کہ جب انگریز یہاں سے چلے جائیں گے تو پھر یہ جو ہندو اکثریت ہے یہ ہندوستان پر مسلط ہو کر مسلمانوں کے حقوق بھی غصب کرے گی اور مسلمانوں کا جینا اجیرن ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے قرارداد پاکستان پیش کی گئی، اور اسی حوالے سے یہ کہا گیا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک علیحدہ وطن چاہیے جس میں وہ اپنے ثقافتی اور اپنے جو معاشی معاملات ہیں وہ طے کر سکیں۔